الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالعلم والتقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین عالم دریا عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأعطيته
ان المحب لمن يحب مطیع۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، درخواست ہے، باری تعالیٰ مجھے اکثر بیان کرنا توفیق بخشیں، مجھے بھی، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ آج کا بیان، آج کا موضوع پردے کے بارے میں ہے۔ مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو عورتوں سے، عورتوں کو مردوں سے اختلاط، میل جول، آنا جانا قرآن کے حوالے سے، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کے زمانہ اور ادوار میں پردہ تھا۔ مہذب لوگ، شریف لوگ، نیک لوگ، باحیا لوگ، اللہ والے بندے آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں بھی ایسے نہیں گزرے کہ جنہوں نے مرد عورتوں کو اختلاط کیا ہو، ایک سسٹم ہو، پڑھائی میں، شادیوں میں، غمیوں میں، مگر کیا تھا؟ پردہ، چادر، اوڑھنی اچھا سمجھتے تھے کہ عورت مرد سے دور رہے اور مرد عورت سے دور رہے تاکہ گناہ کی رغبت سے، شیطان کے حملے سے بچ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، نبوت سے پہلے، قرآن آنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، قریش مکہ، کفار مکہ اس دور میں مہذب لوگوں میں شرم و حیا تھا، مگر جو بے دین، جن کو دین سے، شریعت سے، اللہ کے قانون سے کوئی واسطہ نہیں تھا، تو ان کی عورتیں گانا بجانا، ناچنا، ننگے سر چلنا، بازاروں میں، شادیوں میں، رسومات میں، عرسوں میں، اس دور کے عرسوں میں یہ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، پھر مکے کی زندگی رہی 13 سالہ، نبوت کی زندگی 40 کے بعد 13 سال نبوت کی زندگی،
دین اور شریعت کی زندگی گزاری تو پردہ نہیں تھا۔ پردہ 3 قسم ہے، ایک پردہ، ایک عام پردہ، ایک شرعی پردہ۔ ایک پردہ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، کوئی بھی عورت ہے گھر سے نکلی، چادر اوڑھی، دوپٹہ اوڑھا، سامنے بندہ آ گیا، اس نے منہ پہ چادر ڈال لی، پھر جب آگے گئی دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر منہ سے پردہ ہٹا لیا، یہ ایک عام پردہ ہے۔ یہ بھی مہذب لوگوں میں کہ عورتوں میں حیا اور شرم تھا، ابھی بھی ہے، اور یہ حیا اللہ نصیب فرمائے۔ اور ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، جب مرد گزر گیا، قافلہ گزر گیا، لوگ گزر گئے، پھر اپنے مقصد سے مقصد۔ پھر ایک عام پردہ ہے، برقع پہننا ہے، چادر اوڑھنی ہے، چادر اوڑھنی ہے، دوپٹہ اوڑھنا ہے، بازار میں جائیں سودا لینے، دوائی لینے، شادیوں میں، غمیوں میں، کہ چادر اوڑھ کے جانا ہے، ہمارے لباس کو، ہمارے اشعار کو، ہماری زینت کو اور شنگار کو کوئی نہ دیکھے۔ یہ ایک عام پردہ ہے، مگر بھائی بہن، چچا، نانا، دادا، خالو، اپنے رشتہ داروں میں محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، جن سے شادی جائز نہیں، نکاح جائز نہیں، اور جن سے نکاح جائز ہے ان کے سامنے منہ کھولے رکھنا، بازار میں جانا، چادر اوڑھی ہے مگر جو شرعی حکم ہے وہ نہیں ہے، یہ بھی ایک پردہ ہے۔ منہ ننگا ہے، ہاتھ ننگے ہیں، ویسے چادر پہنی ہوئی ہے، اس کو چھپائی نہیں رہی، جاتے ہوئے مرد کو دیکھا، مرد نے عورت کو دیکھا، یہ عام پردہ ہے۔ اور تیسرا پردہ ہے شرعی، خاص پردہ، اخص الخاص، شرعی پردہ، قرآن کے حوالے سے، نبی کے فرمان سے، اصل وہی پردہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس دنیا میں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کتابیں چھپتی ہیں، KG سے لے کر MA تک، PhD تک، تو بورڈ سے کو ملتا ہے، بچے کو یہ کتاب پڑھانی ہے، یہ بک پڑھانی ہے، یہ اسلامیات ہے، یہ سندھی ہے، یہ اردو ہے، یہ جغرافیہ ہے، یہ سائنس ہے، یہ میتھ ہے۔ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ اسباق ہوتے ہیں، وہ منازل طے کرتا ہے، KG سے لے کر PhD تک، پھر قانون ہیں، سائنسدان بنے، پائلٹ بنے، جو بھی۔ اور دنیا میں بھی قانون ہیں، انگریزی قانون ہیں، برادری کے قانون ہیں، پنچایت کے قانون ہیں، فیصلہ ایسے ہونا ہے، یہ پنچایت کا فیصلہ ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے، یہ تھانے کا فیصلہ ہے۔ عدالت کا بھی قانون ہے، چور کی کیا سزا ہے، دہشت گرد کی کیا سزا ہے، ڈاکو کو کیا سزا ہے، سزائیں ہیں۔ اس کو کہتا ہے یہ لا ہے، یہ قانون ہے،
اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے، اس قانون کے خلاف کوئی ورزی کرے اس کو ڈبل سزا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بندوں کے قانون بنے ہوئے، انسانوں کے قانون بنائے ہوئے، انگریز کا قانون، یہودیوں کا قانون، بندوں کا قانون، بڑوں کا، چھوٹوں کا، مگر ایک قانون اللہ کا بھی ہے جو سب سے اٹل ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، ابدا اور اکشا ہے، کہ اس قانون کے خلاف کوئی بولے، اس قانون کے خلاف چلے، اس اللہ کے قانون کی بغاوت کرے، اس قانون کو نہ مانے تو وہ بندہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ اب اول سے لے کر آخر تک، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک، یہ جو 30 پارے قرآن ہیں یہ ایک قانون ہے، محکم کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، یہ فرقان ہے، یہ برہان ہے، یہ نور ہدایت ہے، شفاء للناس ہے، یہ رحمت ہے، اور ازلی ابدی قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا کر دنیا جہان جس دن سے اللہ نے بنائی اور قیامت کے بعد تک جو کچھ ہے سب کچھ اس میں لکھ کر معاشرہ کیسے چلنا ہے، معاشرہ کیسے چلنا ہے، شادیاں کیسے کرنی ہیں، فیصلے کیسے ہونے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، بزنس کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، جتنے بھی دنیا میں احکامات ہیں، اخلاقیات ہوں، معاشرہ ہو، معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور دیا کہ میرے پیغمبر یہ میں قانون بنا کے دے رہا ہوں، اسی قانون سے نکلنا نہیں، اسی قانون کو چھوڑنا نہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اس سے نکلنا نہیں۔ آگے پیچھے اگر چلے گئے، اس سے انحراف کیا تو یہ دنیا بھی خراب، قبر بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ لا ریب بے عیب بے طیف کتاب ہے، اور جس نے اس کو مانا، جنہوں نے اس قانون کو پسند کیا، اس لا کو پسند کیا، اس قانون پہ عمل کیا، اور لوگوں کی زندگیاں بن گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے وعدہ کر لیا کہ جنہوں نے اپنے جانیں کھپائیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے، برادری کو چھوڑا، رسومات کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، چمن چھوڑا، امن چھوڑا، خاندان چھوڑا، اللہ رسول کی اطاعت کو نہ چھوڑا، اور قرآن سے طلب، قرآن سے محبت، قرآن والی زندگی، اس قانون پہ عمل کیا، میں نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ میرے سے راضی ہو گئے، اس دنیا میں بھی انعام، قبر میں بھی انعام، آخرت میں بھی انعام۔ اب نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب مال پہ فرض ہے، حج صاحب مال پہ فرض ہے، نماز ہر چھوٹے بڑے پہ فرض ہے، مرد عورت پہ فرض ہے، غریب امیر پہ فرض ہے، جہاد فرض ہے، اور حلال کھانا، انصاف پہ چلنا، اور اسی کے ساتھ جو آج آیت پڑھی ہے
ماؤں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے شرعی پردہ فرض ہے۔ مکے میں پردہ نہیں تھا، عام پردہ تھا، جیسے ہمارا عام پردہ ہے۔ دیندار لوگوں میں شرعی پردہ ہے، علماؤں میں، اللہ والوں کے گھروں میں۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، مگر عام پردہ نہیں ہے۔ تو جب عام نہیں ہے اس میں اختلاط ہے، گناہ، اختلاط، ملاوٹ، پھر اس کے ساتھ جھگڑے، فسادات، برادروں کے فسادات، قومی فسادات، رشتوں کے فساد، عزت کے فساد، وہ تب ہوئے اور چل رہے ہیں کہ جب ہم نے اس قانون کو چھوڑا، اللہ کے احکام کو چھوڑا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے ہی ہو۔ جب قانون پہ عمل کریں گے، قانون کے خلاف نہیں چلیں گے، بد امنی نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوں گے، قتل و غارت نہیں ہوگی، امن، راحت اور سکون ہوگا۔ کتنے دنیا میں مذاہب ہیں، ہر مذہب اپنی جگہ، پر جو مذہب اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کو اللہ نے پسند فرمایا، اللہ نے بنا کے بھیجا، اس میں امن ہے، سکون ہے، راحت ہے، خوشی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ بندے نے میرے قانون کو مان کر اپنی زندگی کو دائرۂ اسلام میں داخل کر کے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو میرے بھائی اس کے لیے کامیابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، حضرت زینب سے شادی ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا اہتمام کیا، ولیمے کا۔ صحابہ کو، نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کو حضور نے بکری ذبح کی اور ولیمے کا اہتمام کیا، شادی کا، خوشی میں۔ پردہ نہیں تھا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، عام پردہ تھا، شرعی پردہ نہیں تھا۔ جب دعوت ولیمہ پہ مہمان آئے، صحابہ کرام آئے، معززین مکرمین آئے، نبی علیہ السلام نے جن کو دعوت دی اور خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے شادی کی ہے، کائنات کے سردار نے، اور ہمیں بلایا ہے، 5 بندے، 10 بندے۔ اب حضور کی بیوی، دنیا کائنات کی ماں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی مکان میں ہیں، آنے والے مہمان بھی اسی مکان میں، اسی حجرے میں، اسی گھر میں کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ جیسے عام ایک عادت ہوتی ہے بندوں کی، کھانا کھایا، چائے پی اور ایک کونے میں بیٹھ گیا، آؤ جی بیٹھیں، حال احوال دیں، گپے شپے لگائیں۔ اب وہ کیا ہوا، صحابہ کو اس کونے میں ادھر بیٹھ گئے، 5 10 کھانا بھی کھا کے، کوئی جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام باہر نکلے، یہ حکم نہیں تھا، پردہ نہیں آیا تھا، شرعی پردہ۔ حضور نکل گئے کہ جو مہمان دیکھیں گے نبی باہر چلے گئے تو مہمان بھی باہر چلے جائیں گے، مگر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کی دعوت ہے، بیٹھیں، پھر کھائیں گے، پھر کھائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ تھا، کہہ نہیں رہے تھے، بول نہیں رہے تھے، مگر دل میں دکھ ہو رہا تھا کہ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو ان کو جانا چاہیے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ پھر دیر کے بعد باہر گئے، پھر واپس آئے۔ اللہ رب العزت یہ منظر عرش پہ بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ دلوں کے بھید اللہ ہی جانتا ہے، پردہ بھی نہیں تھا۔ اب مہمان آئے تو اس کو گھر سے بھگائے بندہ نہیں سکتا، نکل بابا، یہ بھی بری بات ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ اب حضور کا کیا تھا کہ یہ نکلے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھوں، تکلم کلام حال و حوال۔ تو میرے بھائیوں، اسی حال میں جب شام ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ سورۃ احزاب اس میں سے 4 آیتیں۔ سورۃ احزاب بھائی اللہ نے ایک پورا قانون بنا کے جوڑ کے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے میرے محمد رسول اللہ کو سناؤ، اور اس کے بعد حضور اعلان کریں گے۔ جب یہ آیات مبارکہ آئیں تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اٹھائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈالی، اور اس کو ڈال کے اٹھا کے مردوں سے الگ چھپا کے بٹھا دیا۔ اور جب صحابہ نے دیکھا یہ منظر ہے تو چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل تفسیر کے ساتھ پورا نظام بتلا دیا کہ صحابیوں، عوام الناس کے لیے، عوام الناس جتنی دنیا میں انسان گزر گئے قیامت تک آئیں گے، جتنے بھی انسان ہیں، خصوصاً مومنوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قرآن آ گیا، برہان آ گیا، فرقان آ گیا، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا۔ اس دور میں یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والو، آج کے بعد تمہارے اوپر ایک حکم جاری ہو گیا ہے۔ پہلے تو ایسے ہے باہر سے سلام کیا اور اندر چلے جاتے ہو، آج کے بعد یہ ہے تمہارا داخلہ بند ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو، اے لوگو ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، اللہ کے نبی کے گھر میں کبھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نہیں، اجازت، باہر سے سلام پڑھو، باہر سے اجازت مانگو، اللہ کے نبی اجازت دیں تو اندر جاؤ، اگر اجازت نہیں ہے تو اندر جانے کی جرأت نہ کرو، ہمت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، او تو میرے صحابیوں، میرے نبی کے ماننے والوں، اس حال کو یاد کرو، نبی کا نکاح ہوا، ولیمہ چل رہا تھا، تم نبی کے گھر میں بیٹھے، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانا کھا رہے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ میرے نبی کو تکلیف نہ دیتے، کھانے کے بعد اٹھ کے چلے جاتے، غیر ناظرین اناہ، اور میرے پیغمبر تمہاری انتظار میں تھے کہ ابھی جائیں گے، ابھی جائیں گے، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، تو آج کے بعد یہ قانون بن گیا، نبی کے گھر میں، اپنے گھر میں، رشتہ داروں کے گھر میں، چچا ماموں کے گھر میں، خالہ خالوں کے گھر میں، نانے دادے کے گھر میں، رشتہ داروں کے گھر میں، جب بھی جاؤ تو پہلے سلام پڑھو، اجازت چاہو، اذا دعیتم،
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تمہیں دعوت دی جائے آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، جب کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا تو پھر تم اٹھ جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، ایسا نہیں ہے کہ جی لگا کے بیٹھے رہو، حال احوال دیتے رہو، گپے شپے لگاتے رہو، اِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تم نے میرے نبی کو تکلیف دی۔ ہمارے ہاں بھی رواج ہے، شادی ہوئی، رشتہ داروں میں، خاندان میں دلہا دلہن کو لے آئے، سٹیج ان کے لیے سیج سجائی، پھول لگائے، غبارے لگائے۔ اب حکم ہے دلہا دلہن جب اپنے گھر میں آئیں سب باہر نکل جاؤ۔ مردوں کے لیے بھی حکم اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، ان کو اکیلے بیٹھنے دو، وہ بیٹھیں۔ جس مقصد کے لیے کھانا، یہ طعام، یہ شادی، یہ جو کچھ کیا، یہ لو طلب لگایا، یہ شامیانے لگائے، لوگوں کو چاول کھلائے، تو وہ بچی گھر میں آ گئی، اب شوہر جانے، بیوی جانے، اور تم نے جا کر اسی چارپائی پہ بیٹھے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، یہ بھی ساتھ بیٹھے ہوں، ایک جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے۔ نبی کی امت کو حکم مل رہا ہے، نبی کے صحابہ کو اس دور میں، کہ آپ لوگوں نے میرے نبی کو تکلیف دی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے حیا میں، ادب میں، شرم میں تمہیں کچھ نہیں کہا، نکلو ادھر سے، کھانا کھا لیا تم نے اور میرا کمرہ خالی کرو، جاؤ باہر۔ میرا نبی تو حیا کرتا ہے، مگر میں اللہ حیا۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے کتا کیوں بنایا؟ قرآن میں کتے کا ذکر ہے، قرآن میں سور کا ذکر ہے، قرآن میں خنزیر کا ذکر ہے، قرآن میں یہ ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، رب حیا نہیں کرتا اس لیے کہ رب نے پیدا کیا ہے۔ حرام جانور کو اللہ نے بنایا، کتے بلے چوہے حلال کو اللہ نے بنایا۔ ماں کے پیٹ میں بچی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اندر بنایا، پردے میں رکھا، پردے میں باہر دیا، اور پھر پردے میں رکھا کہ قبر تک پردے میں رہو، جیسے میں نے پردے میں بنایا، اور پردے میں جب موت آئی تو پھر بھی پردے میں لیتا ہے۔ یہ حکم نے دیا کہ بندہ مر جائے روڈ پہ ڈال دو، کچرے دان میں ڈال دو، تو کتے کھائیں، پرندے کھائیں، درندے کھائیں؟ فرمایا نہیں، پردے میں پیدا کیا، پردے میں بنایا، اندھیروں میں بنایا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، جانوروں کو بھی انسانوں کو بھی۔ اور جانور الگ ہے، انسان کا بنانا، پھر اس کی خلقت، اس کی زینت، اس کا حسن جمال، پوری کائنات سے اللہ نے بڑھ کے رکھا ہے۔ پردے میں بنایا اور پردے میں پیدا کیا۔ وہ بندہ مر جائے تو فرمایا یہ کپڑے اتار لو، 3 کپڑے لپیٹ کر قبر میں پردے میں ڈال دو، اوپر مٹی ڈالو، میں جانوں میرا بندہ جانے، کوئی نہ دیکھے، سزا ہے یا ثواب ہے، اذیت ہے یا رحمت ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو میرے بھائیوں، پردہ آ گیا، حکم آ گیا سورۃ احزاب میں کہ میرے صحابہ، ایمان والوں، قیامت تک مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، خیال کرنا آج کے بعد پردہ ہے، اور ایسا پردہ کہ کسی کے گھر میں جانا بغیر اجازت کے جائز نہیں۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تم کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرم میں بولتے نہیں ہیں کہ میاں نکلو، کھانا تو کھا لیا، اس کونے میں بیٹھے حال وال دے رہے ہو۔ اور صحابہ خوش تھے کہ اللہ کے نبی کے گھر کا دسترخوان ہے، سبحان اللہ، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نبی نے دعوت کی ہے تو رج رج کے کھائیں۔ ان کا اپنا معاملہ، نبی کا دل دکھ رہا ہے
کہ یہ اٹھتے کیوں نہیں، یہ نکل جائے، میں اپنی بیوی سے بیٹھوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا نبی حیا کر رہا تھا، شرم کے مارے یوں نہیں کہہ رہا تھا کہ اٹھو نکلو، مگر وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، میرے نبی نے شرم کیا، حیا کیا کہ آپ کو اٹھایا نہیں، بولا نہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، میں حق بات کہنے میں، قانون بنانے میں، سزا دینے میں، آرڈر کرنے میں اللہ شرماتا۔ حق بات کہنے میں، اب بندہ چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، بابا پیسہ لے لو، دیت لے لو، یہ ہاتھ انسان کا ہاتھ کٹ گیا، معذور ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا حکم ہے، میرا قانون ہے، اس نے میرے قانون پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ چور کی سزا ہاتھ کاٹو، قاتل کی قتل کرو، کرے تو زانی ہے، شادی شدہ ہے، سنسار کرو، پتھروں سے مار مار کے جان نکالو، کنوارا ہے 100 ڈنڈا لگاؤ، دہشت گرد ہے تلوار سے اڑا دو، شرابی ہے 80 ڈنڈا لگاؤ، نشئی چرسی ہیرنے والا ہے، تو یہ سزائیں ہیں، کان کی سزا، ناک کی سزا، کتنے احکامات ہیں جو قرآن بھرا ہوا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے حیا میں، ادب میں، شرم میں تمہیں اٹھایا نہیں۔ واللہ لا یحصی من الحق، اور میں اللہ شرماتا نہیں، کیونکہ سب کچھ میں نے بنایا، یہ ننگے پڑنگے، چھوٹے بڑے، کالے گورے، میں اللہ نے بنائے ہیں، میرے سامنے کپڑوں میں بھی تم ننگے ہو، ہم کپڑے اوڑھ کے بیٹھے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنا ننگ نہ دکھائیں، مگر میرے بھائیوں اللہ کے سامنے ہم ایسے ہیں جیسے ہماری ہتھیلی پہ کوئی چیز صاف رکھ دو، ہم اس کو دیکھیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، نبی کے گھر آ گئے ہو، کسی اور کے گھر چلے گئے ہو، کوئی چیز مانگنی ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، سوال کرو، تو فرمایا متاعً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، دروازے سے بہ کر سلام پڑھو، اور باہر سے کہو میں فلانا ہوں، اس مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے نمک چاہیے، مجھے آٹا چاہیے، پیسے چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے سینے پاک ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تو آئندہ کے بعد میرے صحابہ جب بھی نبی کے گھر میں آؤ تو بڑے اہتمام سے، بڑے ادب سے آؤ، اس کے بارے میں حدیث ہے اور حکم ہے۔ میرے بھائیو آگے وقت نے وفا کی تو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، کھجوروں کا باغ تھا، پیسے والے بندے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ کبھی ہمارے گھرانے تشریف لے آؤ، ہماری دعوت کھاؤ۔ شاگرد استاد کو کہتا ہے، مرید پیر کو کہتے ہیں، وزراء وزیر اعظم کو دعوت دیتے ہیں، برادری کی دعوت ہے، شادی کی دعوت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ کبھی ہمیں بھی ٹائم دیں، کبھی ہمارے گھر میں بھی آئیں، اور میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو کھانا کھلاؤں، دو کام ہو جائیں گے، آپ کے آنے سے میرے گھر میں برکت، میرے گھر میں رحمت، اور سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے، آپ کا آنا رحمت ہے کہ رحمت للعالمین ہیں، اور میرے گھر میں کھانا کھائیں گے، میری دل خوش ہوگا۔ حضور نے فرمایا کبھی اللہ نے موقع دیا تو ساتھ ضرور چلیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 7 دن یا 3 دن کھجور اور پانی کے علاوہ حضور نے روٹی نہ کھائی۔ اللہ کے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دوپہر کا ٹائم ہے، حضور نے سوچا آدمی میدا یوں کر رہا ہے بھوک سے، آج جی چاہ رہا ہے صدیق کے گھر میں جاؤں، میرا سسر بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، میرا یار بھی ہے، اور سب سے افضل بھی ہے۔ داماد سسر کے گھر جاتا ہے یا ماترا سورے کے گھر؟ نبی سوچ رہے ہیں صدیق کے گھر جاؤں، بھوک لگی ہے، اس کے گھر میں کچھ روٹی ہو، دودھ ہو، کوئی شربت ہو، کھجوریں ہوں، نبیذ ہو، جو قریش کا عرب کا ایک رواج ہے۔ اسی نیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے۔ تھوڑا سا آگے گئے، دیکھے تو ابو بکر صدیق آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی۔ ما اخرجک یا ابو بکر، ابو بکر اس دن میں، اتنی گرمی میں، اس حال میں تو کوا بھی نہیں اڑتا۔ ما اخرجک، کس چیز نے تجھے گھر سے نکالا؟ کدھر جا رہا ہے ابو بکر؟ ابو بکر نے فرمایا عن الجوع اخرجنی عن الجوع، سوڑیا یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے محمد کریم صلی اللہ، اخرجنی عن الجوع، بھوک نے ستایا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو میں نے سوچا بڑی دربار ہے، بڑا لنگر ہے، صدقہ بھی آتا ہے، زکوٰۃ بھی آتی ہے، خیرات بھی آتی ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں سب کو جاتا ہے، باہر سے دنیا صحابہ کو کھجوریں، کوئی دمبا، کوئی روٹی، کوئی نبیذ، کوئی مال آتا رہتا ہے۔ مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا چلو نبی کے گھر میں چلتے ہیں۔ اس حال سے میں آ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، اتنے دن ہو گئے میرے گھر میں، میرے پیٹ میں روٹی نہیں گئی، مجھے بھوک نے اتنا تپایا، اتنا تقاضا ہوا، میں نے سوچا ابو بکر کے گھر میں جاؤں، کچھ مل جائے۔ سبحان اللہ، اسی لیے میں آ رہا تھا تیرے گھر میں۔ ابو بکر نے فرمایا جو حال آپ کا ہے وہی حال میرا ہے، تو میں نے کہا سو جاؤں بڑے گھر میں۔ واللہ یؤتی انا قاسما، صحابہ فرماتے ہیں نبی کے گھر میں صبح ہوتی مسجد نبی میں ڈھیر لگ جاتا، حضور بانٹتے، ایسے بانٹتے جیسے ہوا چلتی ہے، شام کو سب کچھ کھا لے، اللہ اللہ خیر سے سب دے دیا۔ اچھا واہ ابو بکر واہ، میں تیرے گھر میں کہ روٹی کھاؤں، ابو بکر تو میرے گھر میں، یار رک جا، چلو۔ ابو بکر ایسے کرتے ہیں، عمر فاروق کے گھر چلتے ہیں رضی اللہ ہو۔ اب یہ محبت کی بات ہے، میں نے بلایا مہمان، ابو بکر تو آ جا، تو اور میں ساتھ۔ حضور نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، سبحان اللہ، تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا تو عمر فاروق آ رہے ہیں۔ ما اخرجک یا عمر، حضور نے فرمایا عمر کدھر؟ دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی ہے، سونے کا ٹائم ہے، قیلولے کا ٹائم ہے، 2 بجے 2:30 بجے کھانا کھا کے سو گیا۔ افسران بڑے لوگ ہم بھی سوتے ہیں سکون کے لیے۔ ما اخرجک یا عمر، عمر کدھر؟ عمر نے فرمایا اخرجنی عن الجوع، یا رسول اللہ پیٹ خالی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو میں نے سوچا جاؤں محمد الرسول اللہ کے دربار میں، حضور کے آستانے میں، حضور کے گھر میں کچھ مل جائے گا، اسی نیت سے میں آپ کے گھر آ رہا تھا۔
حضور نے فرمایا قسم ہے مجھے رب کی عمر، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، اتنے دن ہو گئے کھانا کھایا نہیں۔ میں نے کہا اس کے گھر میں جاؤں، یہ بھی میرے پاس آ رہا تھا، تیرے گھر میں جاؤں تو بھی